مقدسہ کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند تر صلوات پڑھ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج کے دن کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک ایسے ہادی برحق، ایک ایسے امام رہبر رہنما کہ اللہ نے جس کا نام علی رکھا اور لقب جس کا زین العابدین رکھا۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ معاشر کا میدان سجا ہوگا، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ملائکہ کی صفیں لگی ہوں گی کہ میرے رب کی آواز آئے گی، این زین العابدین و سید الساجدین، کہ زین العابدین کہاں ہیں اور سید ساجدین کہاں ہیں؟ کہ میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی صفوں کے بیچ سے میرے حسین کا وہ بیٹا نمودار ہوگا، نام علی ہوگا، لقب زین العابدین۔ آج چونکہ اس امام کی ولادت بسعادت ہے اور وقت بھی بہت کم ہے اور میں آپ کی منت میں وقت نہ ضائع کر دوں، لہذا آپ اپنی توجہ مضبوط بنائیں گے اور میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اپنی مولا کی ذات پہ مل کر پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات۔ سامعین گرامی قدر، اللہ نے 14 معصومین میں 4 کا نام محمد رکھا ہے اور 4 کا ہی نام علی رکھا ہے۔ پہلے محمد مصطفیٰ، پھر محمد باقر، پھر محمد تقی اور آخری وہ محمد جو غیبت کے پردے میں بیٹھا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ شیعہ تیار ہو جائیں، شیعہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ظہور فرمائے۔ اور 4 کا ہی نام میرے رب نے علی رکھا۔ پہلا علی حیدر قرار، دوسرا علی زین العابدین، تیسرا علی والی خراسان اور چوتھے علی نکی۔ لیکن یہ لفظ سننے کے لائق ہے، نام علی ہو یا محمد، نام حسن ہو یا حسین یا جعفر یا موسیٰ، یہ یاد رکھنا یہ 14 وہ ہیں جن کا گھرانہ بھی ایک ہے، جن کا کردار بھی ایک ہے، جن کا عمل بھی ایک ہے۔ یہ میرے رب کی عطا ہے۔ جب میں چوتھے امام پہ بات کرتا ہوں اور یہ میرے لیے بھی شرف ہے کہ میں انہی کی نسل سے ہوں اور اولاد سے ہوں۔ سامعین، زین العابدین امام کے باقی کارنامے اپنی جگہ پر، 2 عظیم کارنامے جس پہ میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے متوجہ بیٹھے میری بات۔ ایک آپ کے امام کا سب سے بڑا کارنامہ وہ دعاؤں کا مجموعہ، وہ صحیفہ سجادیہ۔ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں
ہمارے لیا کے علاقے میں ایک خاتون مری، بیٹوں نے جنازہ اٹھایا اور لوگ کہتے رہے بھائی جنازہ ہو گیا، دعا تو مانگنے دے، کہنے لگے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی رات اتفاق سے مجھے بھی اسی علاقے میں مجلس پڑھنی تھی، ان کی آدھی برادری شیعہ تھی، آدھی دوسرے احباب تھے، تو میں نے ایک لفظ کہا، دعا کیا ہے دوستو؟ بندے کا رب کے ساتھ رابطہ۔ اللہ جب اپنے ساتھ اپنے بندے کا رابطہ کرتا ہے اور رابطہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس رابطے کا نام دعا ہے۔ شیعہ حیدر قرار لوگوں کے پاس رب کے لیے، رب کے ساتھ رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو لوگوں کا رب سے رابطہ کرائے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے اپنے ساتھ رابطے کے لیے تجھے 14 معصوم زبانیں عطا فرمائے۔ جس لہجے میں بات کر، اور سامعین یہ عام، یہ دعا کوئی معمولی شے نہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ سب کے بابا کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، مندے وے تھوڑا بولو تو صحیح نہیں، میں تھوڑے ابے جی کا ذکر کیتے، تھوڑا تو بولنا چاہیے نا۔ ہم سب کے بابا کون ہیں؟ حضرت آدم صفی اللہ جی، اور اماں کون ہیں؟ حضرت حوا، جنت سے نکالے گئے، آدم کہیں اور گئے، حوا کہیں اور گئے۔ یہ جدا کس نے کیا؟ اللہ نے، بولو تھوڑا تھوڑا بول پاؤ، اللہ نے۔ اور پھر ملانے کا ارادہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو جو جدا کر رہا تھا وہ ویسے ملا دیتا، اگر ویسے ملاتا تو تجھ شیعہ کو خبر کیا ہوتی کہ آل محمد کا معیار کیا ہے۔ جب اللہ نے جدا کر دیا آدم اور حوا کو، اور پھر اس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ وہ آدم اور حوا کو ملائے، تو کیا کیا؟ ایک دعا دی حضرت جبریل کو، کہا لے جا یہ دعا اور میرے آدم کو کہے یہ دعا مانگ، میں تجھے اور حوا کو پھر سے ایک کروں گا اور ترک اولا کو معاف کروں گا۔ تو وہ دعا کیا تھی؟ شیعہ حیدر قرار، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ شیعہ اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ تیرا مکتب کتنا بلند مکتب ہے۔ جو دعا اللہ نے جبریل کے ذریعے آدم کو بتائی تھی، وہی دعا اللہ نے 14 کے ذریعے تجھے بتا دی۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے، مل کے ایک بلند تر صلوات علی محمد وعلی محمد۔ متوجہ بیٹھا میری بات۔ اور ایک کمال ہے امام زین العابدین، صحیفہ سجادیہ، زبور آل محمد۔ کتنی تکلیف کرتے ہو، جاتے ہو ایک گائے لگ جاتی ہے، بھینس دیتے ہو، بکرا دیتے ہو، اور پھر تعویذ لیتے ہو، پتہ نہیں وہ ہوتا کیا ہے جی۔ کوئی کہتا ہے کالا بکرا لا، کوئی کہتا ہے چٹا بکرا لا، کوئی کہتا ہے یہ والا مرغا لا۔ مرغے برباد کر کے جھوٹے تعویذ کیوں لیتے ہو؟ زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ ہی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ خدا کی قسم یہ کمال جس کے اوپر مسلمان تو مسلمان، ایک جرمن کمیونسٹ ہے جو لکھتا ہے، اللہ کی قسم قرآن کے بعد، نہج البلاغہ کے بعد اور فرمان مصطفیٰ کے بعد جو بہترین علم ہے اور رب کے
کے ساتھ رابطے کا بہترین ذریعہ ہے، اس کا نام صحیفہ سجادیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ پڑھنے کے بعد جب مسلمان ہوتا ہے تو ایک جملہ لکھتا ہے، یہ صحیفہ سجادیہ جن لبوں سے نکل کر آئی ہے یہ شخص عام شخص نہیں ہے، یہ ہستی عام ہستی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے کس کے بارے میں؟ زین العابدین کے بارے میں، کہ اگر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا پریشان، بڑے سے بڑا مشکل میں پھنسا ہوا زین العابدین کی دعا پڑھ کے اسے راضی کرنا چاہے، اس کے منوانے کی دیر ہے، اس کے ماننے کی کوئی دیر نہیں۔ بارش اتری تو دعا، بیٹا ملا تو دعا، نعمت ملی تو دعا، مشکل آئی تو دعا، مشکل ٹلی تو دعا، بارش برسی تو دعا، رمضان کا چاند آیا تو دعا، رمضان گیا تو دعا، ماں باپ کو دیکھا تو دعا۔ کیا کمال ہے! اور سمعین گرامی قدر پھرتا لکھا ہے مورخین نے کہ اس شخص کا وطیرہ تھا کہ وہ امام کی دعا کی انگلش میں ٹرانسلیشن کراتا، ہسپتالوں میں۔ یہ دعا فقط مسلمانوں کے ہاں نہیں، غیر مسلموں میں بھی دعا کا کنسیپٹ ہے، نظریہ، وہ بھی پکارتے ہیں۔ لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم ایک کو پکارتے ہیں، اور جو ایک کو پکارے اس کا معیار اور ہوتا ہے، جو ایک سے زیادہ کو پکارے اس کا معیار اور ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا ہے۔ عیسائی یہودی دعائیں مانگتے ہیں۔ ابھی دیکھا نہیں ہے منظر آج سے کچھ مہینے پہلے کہ اسی زین العابدین کے ایک بیٹے نے، اس کا نام بھی علی تھا، دعائیں منگوائی ہیں یہودیوں سے۔ اسرائیل کی گلیوں میں رو رو کر کہتے تھے بچا لے بچا لے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، اگر تمہارا مرحب ابو طالب کے علی سے نہیں بچ سکا ہے تو تم بھی اس دور کے علی سے نہیں بچ سکتے۔ ٹرانسلیٹ کرتا، توجہ رہے، وہ دعا لے کر اسپتالوں میں گھس جاتا اور کہتے ہیں کہ وہ بسترے بیماری پہ ایڑیاں رگڑنے والوں کو متوجہ کرتا، اے بسترے بیماری پہ تڑپنے والے، جہاں تجھے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے وہیں پر تجھے زین العابدین کی دعا کی ضرورت ہے، اسے پڑھ کے دیکھ تو صحیح۔ شیعہ نے حیدر قرار دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کیجئے۔ کتنا بڑا سامان ہے۔ ایک اور فرمان سناتا ہوں چھٹے امام کا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مل کے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ امام فرماتے اللہ نے مومن کی دعا میں وہ طاقت رکھی ہے، اگر دعا اپنی شرائط کے ساتھ مانگے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو شرائط سناؤں، لیکن آپ علماء آئیں گے ان سے پوچھنا، اگر دعا شرائط کے ساتھ مانگی جائے، امام صادق فرماتے ہیں اللہ نے مومن کی دعا میں وہ طاقت رکھی ہے کہ مومن کی دعا پہاڑ کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، اور تم تو وہ خوش نصیب ہو جن کو دعا کبھی علی، کبھی حسن، کبھی حسین، کبھی زین العابدین، کبھی دعائے کمیل، کبھی دعائے ابو حمزہ سمالی۔ پڑھیے ان دعاؤں کو، ان کے ساتھ اپنے رب سے رابطہ کیجئے، اس کو راضی کیجئے۔ قرآن میں 3 آیتیں ہیں، میں بس اسی موضوع کو شاید ختم کر جاؤں، اسی پہ بات سمیٹ لوں۔ میرا رب کہہ رہا ہے دعا سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرا حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، جیسا بھی بندہ ہو، نہ کہنا میں دور ہوں، کہنا میں بہت قریب ہوں۔ پھر اللہ نے اپنے قرب کے 2 اشارے قرآن میں کیے ہیں۔ پہلے اشارے میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور دوسرے اشارے میں فرمایا میں اتنا قریب ہوں جب یہ بلاتا ہے، پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟
ایک آیت اور سنا دوں اگر تھکے نہیں بیٹھے. اللہم صلی علی محمد وآل قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم نے تو کلوں کو مردوں کے لیے رکھ دیا ہے. اور یہ عجب ہے، میں ایک عالم بزرگوار کا جملہ پڑھ رہا تھا کہ یہ 4 کل فقط مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کو بعد میں فائدہ دیتے ہیں، زندوں کو پہلے فائدہ دیتے ہیں. لہذا کچھ اپنے لیے بھی سوچیں. ہم 4 کل پڑھتے ہیں مردوں کے لیے. مجھے ایک عزیز نے پوچھا کہ بلا ہماری شادی ہے تو کوئی عمل بتائے. میں نے کہا 4 کل پڑھوا. گوئے مولوی صاحب خدا دا خوف کر، ایک کلی بندہ شادی علی گھر پڑھا سکتے. میں نے کہا اصل کل کا کام ہے اللہ کا کلام برکت ڈالتا ہے. زندہ کو چاہیے زندہ کو دیتا ہے، مردے کو چاہیے مردے کو دیتا ہے. کربلا 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ بیٹھو اور دعا کا سلام. عرب کا ایک ادیب ہے جس کا نام ہے اسماعی، مکے کا رہنے والا. آدھی رات ہوئی نا اپنے گھر سے نکلا. شیعہ کبھی آدھی رات کو بستر چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھ کے آل محمد کے کلام کو پڑھ کے زین العابدین کی دعاؤں کو پڑھ کے کبھی اللہ سے پوچھ تو صحیح نا کہ اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا. قرآن کہہ رہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرا محمد جا میرے ان بندوں سے بات کر، نیکوں سے نہیں، نمازیوں سے نہیں، متقیوں سے نہیں، پرہیزگاروں سے نہیں، ان سے بات کر جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، شیطانوں نے بیکار رہا ہے. اب تیری نماز کا کیا فائدہ، اب تیرے روزے کا کیا فائدہ، اب تیرے حج کا کیا فائدہ، اتنی عمر تو گناہوں میں گزار دی ہے. رب کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میرا حبیب جا میرے ان بندوں سے بات کر. مالک کیا بات کروں، انہیں کہہ دے جب بھی میرے گھر آنا جتنے بھی گناہ ہیں یہ خیال کر کے آنا تیرے گناہ جتنے بھی ہیں تھوڑے ہیں، میری رحمت ان سے کہیں زیادہ. زندہ زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد. اور تیسری آیت ہے، بس 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں. تیسری آیت ہے کون سی؟ سورہ مبارکہ مومن کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. میرا بندہ 2 کام ہے، اپنے رب سے سودا کر لے. ایک تو کر، ایک میں کروں گا. اللہ صحیح میں کیا کروں اور آپ کیا کرو گے؟ آواز آئی پکارنا تو شروع کر دے، جواب دینا میں شروع کر دوں. میں عرض کر رہا تھا عرب کا ادیب ہے اسماعی، مکے کا رہنے والا. تڑپتا ہے، گھر سے نکلتا ہے کہ سوچ کے نکلا کہ آدھی رات ہو چکی ہے، دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. میں جاتا ہوں بیت اللہ، میں لپٹوں گا بیت اللہ سے. اور یہ وہ وقت ہے جب میں اکیلا مانگنے والا ہوں گا، وہ اکیلا عطا کرنے والا ہوگا. کہتے نکلا، توجہ رے نکلا. کہتے جب میں نے حرم کی زمین پہ قدم رکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میں نے ایک چہرہ دیکھا جو 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا، غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا تھا، ایسے رو رہا تھا جیسے سانپ کا ڈسا یا سخت غم زدہ غم میں ڈوبا ہوا روتا ہے، یا بڑی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. کہتے جب میں اور قریب ہوا اس کے مبارک لبوں سے جنگ
جملے نکلے جو میری کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائے تو وہ کہہ رہا تھا الہی 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 غارت نجوم السماء نامت عیون و انامک عدت اصوات و عبادک غلقت الملوک و ابوابها اقامت علیہ حراسها بابک مفتوح للسائلین یا حی یا قیوم یا رب یا کریم۔ او میرے اللہ تیری رات کے ستارے بلند ہو گئے، آنکھوں والوں کی آنکھیں سو گئی، آوازوں والوں کی آوازیں بند ہو گئی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر کے مقفل کر کے تالے لگا کے پہرے دار بٹھا دیے۔ او میرے کریم اللہ رات کے اس پہر میں ایک تیرا دروازہ ہے جو منگتے کے لیے اس طرح کھلا ہے، منگتے کے مانگنے کی دیر ہے، تیرے عطا کرنے کی کوئی دیر نہیں۔ کہتا ہے میں جب آگے بڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کون تھا رات کے اس پہر میں غلاف کعبہ سے لپٹنے والا؟ کہ لگا کوئی اور نہیں، میرا مولا علی زین العابدین تھا۔ آج امام کی ولادت ہے، آپ سب وعدہ کر کے اٹھیں، آج سے امام کے ذریعے اللہ سے رابطہ کریں۔ کرو گے نہیں کرو؟ بیمار پڑتے ہو نا، قبلہ تقی شاہ صاحب کے پاس آتے ہو، میرے صاحب پاس آتے ہو، مسکین صاحب قبلہ کے پاس جاتے ہو، علماء سے کہتے ہو ہمارے لیے دعا مانگو نا، مولوی صاحب بچہ بیمار ہے، نوکری نہیں لگی ہے، ہاں بیمار ہوں۔ ہمارے ذریعے رابطہ کرنا اور مقام رکھتا ہے۔ اگر رات کے سناٹے میں زین العابدین کے ذریعے رابطہ کرو گے تو کمال اور ہوگا۔ وعدہ کرو کہ ایک ایک دعا، عربی نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، ترجمہ پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ امام کی دعا تنہائی میں بیٹھ کر دعا ماحول چاہتی ہے، خلوت میں بیٹھ جائیے، مصلی پہ بیٹھ جائیے، شب کی تاریکی میں لوگ سو رہے ہوں، لوگوں کی سانسوں کی آوازیں آ رہی ہوں، تیرے لبوں سے زین العابدین کے کلام کی آواز آ رہی، پھر دیکھنا کہ اللہ تجھ پہ رحمت و کرم و برکت کتنی نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ہمیں امام علیہ السلام کے شیعوں اور محبوں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔